بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشۂ کمال کی نشست ہے 397 یعنی 397۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انتظار۔ اعتراف جرم کے بعد وہ نوجوان ملزم کے بجائے مجرم بن گیا تھا۔ اسے خلیفہ کے دربار میں لانے والے بھی دو نوجوان تھے، جنہوں نے خلیفہ کو بتایا کہ اس ظالم نے ان کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ خلیفہ نے نوجوان کو صفائی کا موقع دیا تو اس نے تفصیل سے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ کس طرح اس نے کسی بات پر مشتعل ہو کر ایک بوڑھے کو پتھر مار دیا تھا۔ وہ کمزور اور ضعیف العمر شخص یہ وار سہ نہ سکا اور مر گیا۔ ملزم نے اپنا جرم خود تسلیم کر لیا تو کسی گواہ یا ثبوت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ خلیفہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ نوجوان کے بوڑھے باپ کو قتل کرنے کے جرم میں اس پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور مجرم کو موت کی صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مجرم نے امیر المومنین کے حکم کی اطاعت میں اپنا سر جھکا دیا اور کہا، مجھے آپ کا اور شریعت کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میں اپنی سزا سے پہلے 3 روز کی مہلت چاہتا ہوں۔ دریافت کیا گیا کس لیے؟ مجرم نے بتایا کہ ایک نابالغ لڑکے کی امانت بصورت زر اس کے پاس موجود ہے۔ لڑکے کا باپ اسے وصیت کر گیا تھا کہ یہ امانت اس وقت دی جائے جب وہ بالغ ہو جائے، ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ مجرم نے بڑی لجاجت سے کہا کہ وہ سونا میں نے ایک خفیہ مقام پر زمین میں دفن کر دیا ہے۔ میرے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس لڑکے کی امانت ہے اور کہاں دفن ہے۔ مجھے اگر 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے تو میں یہ امانت اس لڑکے یا کسی ذمہ دار شخص کو سپرد کر کے واپس آ جاؤں گا۔ خلیفہ کے دربار میں مجرم کے لیے سب اجنبی تھے، لہذا کسی کا اس کی ضمانت پر آمادہ ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ نوجوان ملزم کی شرافت کے قائل تھے، جس نے فوراً ہی اپنا جرم ثابت کر کے قصاص پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نوجوان 3 روز بعد پلٹ کر نہ آیا تو ضامن کو سزائے موت ملے گی۔ خلیفہ نے مجرم سے ضمانت طلب کی تو اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں دربار کے حاضرین پر نظر ڈالی۔ ایک بزرگ کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے ہمدردی کے جذبات موجزن پائے تو نوجوان نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ میرے ضامن بن جائیں گے۔ خلیفہ کے دریافت کرنے پر بزرگ نے کہا، مجھے بھی یقین ہے کہ یہ نوجوان 3 دن ختم ہونے سے پہلے ضرور واپس آ جائے گا، لہذا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حاضرین کے علاوہ خلیفۃ المسلمین کی نظروں میں بھی وہ بزرگ نہایت قابل اعتماد اور لائق احترام تھے۔ چنانچہ نوجوان قاتل کے حق میں ان کی ضمانت قبول کر لی گئی اور وہ نوجوان تیزی سے ایک سمت چلا گیا۔ لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ بہرحال موجود تھا کہ مجرم نے اپنے آپ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کہیں یتیم لڑکے اور اس کی
امانت کا افسانہ تو نہیں گڑھا تھا۔ تیسرے دن حسب معمول خلیفہ کا دربار لگا۔ یہ مال و منصب کے کسی حریص بادشاہ یا خلیفہ کا دربار نہ تھا کہ عظیم الشان محل میں لگتا، دنیاوی شان و شوکت سے مغرہ لیکن ایمان و عدل کی قوت سے سرشار اس خلیفہ کا دربار مسجد کے صحن میں کھجوروں کے درختوں تلے لگا ہوا تھا، اور اس روز دربار میں مجمع بھی زیادہ نظر آیا۔ کچھ دیر میں مقتول باپ کے دونوں بیٹے بھی آ گئے۔ لوگوں کی بے چینی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تشویش میں بدلنے لگی کہ اگر مجرم پلٹ کر نہ آیا تو وہ ایک معزز بزرگ سے محروم ہو جائیں گے۔ انتظار کے ان تکلیف دہ لمحات میں جب ہر شخص کرب سے کروٹیں بدل رہا تھا، بزرگ کا چہرہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔ وہ مدعی نوجوانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ اگر ان کا مجرم واپس نہ آیا تو اس کے بدلے ضرور اپنی جان دے دیں گے۔ خلیفہ نے بھی کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق انہی سے یہ قصاص لیا جائے گا۔ ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ بہت سے حاضرین یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے مدعی نوجوانوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے باپ کے بدلے خون بہا یعنی مناسب رقم قبول کر لیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے باپ کے خون کو فروخت نہیں کریں گے۔ وہ خون کے بدلے مجرم یا اس کے ضامن کا خون چاہتے تھے، اور اسی طرح ان کی آتش انتقام بجھ سکتی تھی۔ چہمگوئیوں اور سسکیوں کے اس ماحول میں سب کی نظریں اس جانب لگی ہوئی تھیں جہاں 3 دن پہلے وہ نوجوان دوڑتا ہوا غائب ہوا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دور سے دھول اڑتی ہوئی ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پھر اس گرد میں ایک ہیولہ نمودار ہونا شروع ہوا۔ جو قریب پہنچا تو وہی نوجوان تھا، پسینے میں شرابور۔ مجرم نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے خلیفہ اور حاضرین کو سلام کیا اور کہا، میں بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کرایا ہوں اور اسے زمین میں مدفون سونے کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ اب مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ قانون کے مطابق سزا دیجیے تاکہ میں اپنے رب کے دربار میں سرخرو ہو سکوں۔ بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس نوجوان کی ضمانت کیسے لی جبکہ آپ اسے جانتے بھی نہ تھے؟ انہوں نے کہا، واللہ میں نے اس سے قبل اس نوجوان کو کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس نے تمام حاضرین کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنایا تو میں نے اسے مایوس کرنا گوارا نہ کیا۔ نوجوان کا چہرہ اور اس کا اعتراف جرم اس کی شرافت کی دلیل تھے۔ میرا گمان سچ ثابت ہوا اور مجرم عدالت میں موجود ہے۔ نوجوان کی آمد نے خلیفہ کے دربار میں جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ مقتول باپ کی مدعی بیٹوں نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا، باپ کے مدعی بیٹوں نے تو انہوں نے کہا، اس نوجوان کے کردار اور ایفائے عہد سے متاثر ہو کر ہم اپنے باپ کا خون
معاف کرتے ہیں، اسے سزائے موت نہ دی جائے بلکہ آزاد کر دیا جائے۔ مدعا علیہما کے اس حسن سلوک پر سب نے نعرہ تحسین بلند کیا اور خلیفہ نے فرمایا، نوجوانوں کے باپ کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں نے بیک آواز کہا، ہم بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا حق محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، اور یہ نوجوان بھی پاس عہد کی وجہ سے ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ تینوں نوجوانوں کے نام تو تاریخ میں مذکور نہیں، لیکن مجرم کی ضمانت دینے والے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جن کے سادہ لیکن پروقار دربار میں یہ مقدمہ پیش ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔